معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، مذہب اسلام میں دو پہلو ہیں جو ہم پر عملاً نافذ کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف حقوق اللہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اور دوسری طرف حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق۔ دونوں حقوق کے مجموعے کا نام ہے دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کیا ہیں؟ اس پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے پیدا کردہ فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا جو عملاً ہم پر فرض ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق۔ اور دوسری جانب حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، سائلوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، محتاجوں کے حقوق، تنگ دستوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، ضرورت مندوں کے حقوق، مجبوروں اور بے بسوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، نوکروں کے حقوق، قیدیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، یہ حقوق العباد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، دوسری طرف بندوں کے حقوق۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طرح قرآن مجید میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، رحم دل ہیں، اپنے بندوں سے اپنے پروردگار کو بڑا پیار ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز ہی میں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، اپنی مہربانی کا تذکرہ کیا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے وہ سورہ فاتحہ، جس کو تمام سورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالموں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ اور رب کے معنی کیا ہیں؟ پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کو اپنی قدرت اور طاقت سے
اپنی محبت سے پال رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جس پروردگار کو ہم اللہ کہتے ہیں، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہ پروردگار الرحمن الرحیم، رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ سب پر رحم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، تو بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہی حکم دیتے ہیں کہ بندے بھی اپنے جو مخلوقات ہیں ساری ان مخلوقات پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ کہ لم یلد ولم یولد ہیں، نہ وہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں، لیکن یہ پوری مخلوق گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نرم دلی سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ معقول طریقے سے رہتا ہے، وہ دل میں محبت رکھتا ہے اس کی مخلوق۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور مہربانی کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دوسروں کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تخلقوا باخلاق اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہیں، مہربان ہیں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے ان اخلاق کو اختیار کریں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ رحم کرتے ہیں تم بھی رحم کرو، اللہ کھلاتے ہیں تم بھی کھلاؤ، اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں تم بھی انصاف کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تم بھی معاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ستار العیوب ہیں، تم بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ یہ ہے وہ پیغام۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم زمین والوں پر رحم کرنا چھوڑ دو گے تو آسمان والا اپنے بندوں پر رحم کرنا گویا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو مسلسل حاصل کرنے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، زمین پر بسنے والی مخلوقات کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں۔ قرآن مجید نے اس موضوع کو بار بار اٹھایا ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، اور قرآن مجید کا علمی و مواد جو 30 پاروں اور 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان تمام صورتوں پر آپ اگر گہرائی اور گہرائی سے اپنی نظریں دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر قرآن مجید میں حقوق اللہ کی بھی رعایت کی گئی ہے اور حقوق العباد کی۔ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی کیسی تاکید قرآن مجید میں ہے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے سلسلے میں کتنی بشارتیں قرآن مجید میں ہیں، مظلوموں کے ساتھ حمایت کا معاملہ جہاں آتا ہے واقعات کی روشنی میں آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے یہ ایک سلسلہ ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کس طرح خدمت خلق، حقوق العباد کے احکامات دیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور مخلوق کی خدمت وغیرہ سے متعلق کیا احکامات اور کیا اشارے اور کیا اصول اور ضوابط ہم کو ملتے ہیں، اس کی طرف انشاءاللہ ہم بالتفصیل مسلسل
بیان کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اشارہ کر دیا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے۔ سورہ بقرہ کی طرف آپ بڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ابتدا ہی میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کے معانی، جن کے مطالب کو پروردگار عالم ہی بخوبی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کی روشنی میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ریب نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ حق ہے، یہ کسی انسان کی ایجاد کردہ بات نہیں اور گفتگو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی باتیں ہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب، آسمانی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ اللہ تعالیٰ متقیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کون ہے وہ؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے آخرت کے دن کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، پھر عملاً ویقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ پھر کہا جا رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ کہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا ہے، ان متقیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، انفاق کا معاملہ کرتے ہیں۔ خود اپنے اوپر ہی خرچ نہیں بلکہ اللہ نے جو کچھ کے دیا ہے اس کو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اعلاء کلمۃ الحق پر خرچ کرتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت پر خرچ کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی پر خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں پر خرچ کرتے ہیں، کمزوروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، تنگ دستوں پر، بیواؤں پر، قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک قرآن مجید کی ابتدا ہی سے مسلمانوں کو، قرآن مجید کے ماننے والوں کو بیلنسنگ کے ساتھ آگے لے جایا جا رہا ہے۔ تمہیں ایک طرف اللہ کے حق ادا کرنے ہیں تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ جو مال ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اور یہاں اس نقطے کی طرف بھی ذہن رکھیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ کے دیا ہے، یہ انسان کے پاس جتنی دولت ہے، جتنا اثاثہ ہے، جتنے روپے، پیسے، ٹکے، ڈالر، کرنسی، ریال، درہم، جو کچھ کے ہے، یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کہیں انسان مغالطے میں نہ آ جائے کہ یہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ یقیناً انسان نے کمایا ہے لیکن دینے والے نے دیا جب ہی تو لیا ہے، جب ہی تو کمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں مل سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں غور کیجیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کا تذکرہ کیا ہے۔ فاسق کون ہیں؟ پہلے متقیوں کا تذکرہ ہوا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کا تذکرہ کیا ہے۔ کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فاسق کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، عہد کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ حقوق اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیلنسنگ کو اور توازن کو دیکھیے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، جن سے جڑے رہنے کا، جن رشتوں کو مضبوط رکھنے کا اور مربوط رکھنے کا حکم دیا ہے، فاسقوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے ذریعے سے زمین میں فساد کرتے ہیں، روئے زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان آیات کی روشنی سے ہم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے حقوق اللہ کو توڑنے کی وجہ سے، حقوق العباد کے ساتھ لاپرواہی کرنے سے۔ جب تک اس سرزمین میں لوگ اللہ کے حقوق کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس قسم کی عبدیت اور بندگی کا تقاضا ہے، اس بندگی کو اس سطح پر پورے کرتے رہیں گے، زمین میں امن رہے گا، دنیا کا نظام صحیح چلے گا۔ اور جب تک حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کیے جاتے رہیں گے، بیٹا باپ کی اطاعت کرتا رہے گا، اولاد ماں باپ کا احترام کرتے رہے گی، ان کی خدمت کرتے رہے گی، اور جب تک دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رہے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک قائم کیا رہے گا، فیملی سسٹم، خاندانی جو نظام ہے، اس نظام کے استحکام کی جب تک ہر فرد کوشش کرتا رہے گا، دنیا میں امن رہے گا، دنیا کا نظام صحیح سلامت رہے گا۔ جس وقت دنیا کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بے پرواہی کا معاملہ چلتا رہے گا، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کا رواج قائم ہوتا چلا جائے گا، پھر تو دنیا میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں سارے رشتہ داریوں سے کٹ کر کسی ایسے جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا جہاں کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا، میری دولت، میرے خزانے، میری دکان، میرا کارخانہ، میں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے اسی حد تک محدود رہے گا اور سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ ٹوٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو آپ پڑھتے چلے جائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں دیکھیے کس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، آگے بڑھایا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 3 احکامات اس آیت میں جاری کیے گئے ہیں۔ ایک حکم کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو گے تو اللہ کا حق ادا ہوگا، اور مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہاری زکوٰۃ، تمہارے مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی تو ایک طرف تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال کا میل نکل جائے گا، تمہارا مال پاک و صاف ہو جائے گا، دوسری طرف تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربت کی سطح ختم ہوتی ہے اور غریبوں کی غربت دور ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک نظام بنایا۔ تو مسلمانوں کو جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں انہیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر غور کرنا ہے۔ ایک طرف تو انہیں نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، رمضان آ جائے، ماہ رمضان المبارک آ جائے تو روزے رکھنے ہیں، حج فرض ہو جائے تو حج کا فریضہ ادا کرنا ہے،
قربانی کے ایام آ جائیں تو انہیں قربانی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہیں حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، انہیں اپنے مال میں سے ان پر بھی خرچ کرنا ہے جو اس مال کے محتاج ہوتے ہیں، جن کی زندگی غم اور دکھ کے بادل میں بستی ہے اور وہ اپنے دکھ کو اپنے سینے میں دفن کر کے جیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالات پر نظر رکھنا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی زکوٰۃ کو ان تک پہنچانا ہے، یہ حکم ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں دیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی متحد ہو جاؤ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے جو مسجد کا نظام ہے، جو جماعت کا نظام ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، جانو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے سے بات کرو، ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرو، ایک دوسرے کے احوال سے بخوبی واقف رہو، محلے کا نظام، سماجی نظام، معاشرے کا نظام، محلے کا نظام قائم رہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگر صرف نماز مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے، مسجد کا کوئی نظام نہ ہوتا، بھائی نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں فجر اٹھو، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کا نظام قائم کیا، مسجد کا نظام قائم کیا۔ کیوں؟ مدنی معاشرے کو دیکھیے کہ مدنی معاشرے میں مسجد کی تعمیر کی گئی اور پھر اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا، 5 وقت مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا تاکہ سارے مسلمان اخوت اسلامی کے ساتھ زندہ رہیں۔ اسلامی معاشرہ ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، اللہ کے حق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، اور بالخصوص کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، اور جہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوموں کی حمایت کرنا، یہ بھی قرآن مجید میں اس کے بھی اشارے ملتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیے، 49۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اس آیت کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، ایک تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تفصیل کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر آئے تھے، اور مصر میں یہ خاندان بس گئے تھے، یہ اسرائیلی خاندان جن کو بنی اسرائیل آج کہا جاتا ہے۔ وہاں جو مصر میں پہلے سے آباد تھے وہ قبطی تھے، فرعون کے خاندان کے لوگ۔ چونکہ مصری مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور جو مصر کے لوگ تھے وہ ان کا اپنا وطن تھا، اس لیے ان کو غرہ تھا یہ ہمارا وطن ہے، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ مہاجر ہیں، اس لیے ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اور اسی کمزوری کا استحصال یہ ہوتا تھا کہ ان بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، نچلے کام ان سے لیے جاتے تھے، سخت سے سخت ترین کام لیے جاتے تھے، مصیبتیں ان پر ڈھائی جاتی تھی، ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے مصر کے بادشاہ سے، فرعون سے یہ کہہ دیا تھا، نجومیوں نے، کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے تخت کو الٹ دے گا، جس کی وجہ سے فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ چل پڑا تھا، چنانچہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اور اسی دوران قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور قدرت کی شان دیکھیے کہ وہی موسیٰ، وہی بچہ جس کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وہی بچہ قدرت
نے اس کا ایسا نظم کیا کہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور وہیں پروان چڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑے ہونے کے بعد اپنی نوجوانی میں کہ مصر میں بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے. نبیوں کی شان میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر. قرآن مجید صرف واقعہ نہیں بیان کرتا بلکہ واقعے سے سبق لینے کی ترغیب دیتا ہے کہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے اور مصر کے اندر بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کے تذکرے جو ان آیات میں کیے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو بنی اسرائیل کو اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. کون ہے وہ آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو سخت سے سخت ترین مصیبتوں میں ڈالتے تھے، بدترین مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ڈالتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو تو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. ظلم ہو رہا تھا. اور پھر اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی ماحول میں پیدا کیا تاکہ ظلم کی چکی میں پسنے والی بنی اسرائیل کی اس قوم کو ظلم کے شکنجے سے آزاد کر دیں. وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ کہ بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے لے کر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات لیا اور مصر کی سرزمین سے نکلے. راستے میں سمندر آ گیا، فرعون پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. سمندر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پریشان ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ تو ہم کو تہس نہس کر دے گا، ہم میں سے کوئی اب باقی رہنے نہیں پائے گا، آگے سمندر ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گر گڑا کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو مصر سے نکل کر آ گئے اس امید پر کہ ہم کو اس ظلم سے نجات ملے گی، لیکن یہاں تو جان کا مسئلہ آ بیٹھا ہے. سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اپنی قوم کو بچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہارے ہاتھ میں جو عصا رکھا دیا ہے اسی عصے کو سمندر پر ماری. پروگرام محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد
حكيم بالعدل ذو شرف محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد معدن الإنعام والحكم محمد